آیت 77 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ اور بے شک یہ لَہُدًى البتہ ہدایت ہے وَرَحْمَةٌ اور رحمت للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک یہ جو اشارہ ہے یہ کس کی طرف ہے؟ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہ رہے۔ ہدن نہیں، لاہدن کا مطلب ہے تاکید ہو گئی، لازمی قرار دے دیا گیا، لازمی ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ اب یہاں آپ دیکھیں ترتیب، ذرا غور کریں آپ، پہلے رحمت نہیں آئی، پہلے ہدایت آئی ہے، اس کے بعد رحمت کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ ترتیب ہمیں کچھ بتا رہی ہے کہ ہدایت ملے گی قرآن سے تو پھر رحمت ہوگی۔ جس کی ڈائریکشن ٹھیک نہ ہو، جس کا راستہ ٹھیک نہ ہو، جس کے فیصلے ٹھیک نہ ہوں، جو غلط سمت میں جا رہا ہو، جو غلط فیصلے کر رہا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر رحمت ہوگی کیا؟ ہدایت، اس میں اللہ نے کیا ہدایت دی ہے، کیا نصیحت کی ہے، کیا قاعدے، کیا قانون بتائے گئے ہیں، کس کا حکم دیا ہے اور کس سے منع کیا ہے، اس پر اگر میں ایمان لایا، میں نے اس کو تسلیم کیا، تسلیم بھی دل و جان سے کیا، تو پھر مجھے ہدایت ملے گی۔ جب مجھے ہدایت ملے گی تو مجھ پر رحمت ہوگی۔ ہم نے تو رحمت کو ایسے سمجھ رکھا ہے نا، تو رحمت کو اللہ نے جوڑا ہے ہدایت سے، اور ہدایت کو جوڑا ہے قرآن سے۔ اب قرآن پچھلی آیت میں تھا بیان کرتا ہے، اب قرآن جو بیان کرتا ہے اس بیان کو جانیں گے، اچھی طرح سمجھیں گے، پھر اس کو تسلیم کر پائیں گے نا، پھر اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے، پھر اس کے مطابق اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں گے۔ اگر آپ اس سے سمجھے ہی نا، آپ سمجھو کہ اس سے مجھے رحمت ملے گی یا مجھے اس سے اجر و ثواب ملیں گے، پھر یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ قرآن کا جو فیصلہ ہے، جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، وہ تو یہ سیدھا سادہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ جو اس کو مانے گا نہیں وہ اس سے محروم رہے گا، اور جس نے اس سے ہدایت نہ لی پھر اس کو کس چیز کی رحمت ملے گی؟ جبکہ یہ حکم ہے، یہ میں نے تمہارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا۔ باقی یہاں دنیا میں جینا، یہ مختلف چیزیں، نعمتیں، اولاد، یہ سارا کچھ، یہ تو کافروں کو بھی میسر ہے۔ اگر آپ اس سے اپنی خوش نصیبی میسر کرتے ہو یا اس کو دیکھتے ہو تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل تو ہدایت ہے نا، ہدایت ہم اس سے قرآن سے لے رہے ہیں۔ کیا ہم قرآن کو صرف ہدایت کی نیت سے کھولتے ہیں کہ مجھے اس سے ہدایت ملے؟ جب مجھے ہدایت مل گئی، مجھے سب کچھ مل گیا۔ اگر ہدایت نہ ملی تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناکامی اور نامرادی اور بربادی ہے۔ قرآن سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اس دنیا میں ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک ڈائریکشن میں رکھنا ہے۔ لیکن سورۃ فاتحہ میں اللہ سے آپ کیا طلب کرتے ہیں؟ صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ تو پھر وہ راستہ مجھے کیسے ملے گا؟ پھر اس راستے کے مانگنے کے بعد پھر اللہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ پورا قرآن آگے آپ کے سامنے ہے۔ یہ آپ کو کامیاب اور بہترین، شاندار اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوبصورت زندگی کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ سے ملاقات کیسے کروں میں کیسے کامیابی سے اس دنیا سے جاؤں کہ آگے میں اللہ کی ملاقات کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ ہر ایک کتاب کو، ہر ایک چیز کو، ہر ایک میسج کو سمجھا جائے گا؟ نہیں سمجھا جائے گا تو قرآن کو نہیں سمجھا جائے گا۔ تو قرآن کو سمجھیں، قرآن سے ہدایت آپ پر رحمت آئے گی، اور ہمیں اللہ کی رحمت کی مسلسل ضرورت ہے۔ خاص طور پر جب آپ اس دنیا سے جانے لگو گے، پھر پتہ لگے گا کہ اس کی رحمت کے سوا تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی ایک لفظ بھی آپ اس کو بنا سمجھے نہ پڑھیں۔ اللہ کی یاد ایسے نہیں ہوتی جب تک تعلق بہتر نہ ہو۔ تعلق بہتر کرنے کے لیے تعارف ہونا چاہیے، تو تعارف کے لیے قرآن ہے۔ وہ معرفت حاصل کرنی ہے، وہ پہچان حاصل کرنی ہے تو قرآن ہے۔ اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے، بہتری لانی ہے، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہے، تو صرف اور صرف قرآن آپ کے پاس میسر ہے۔ آج آپ بہلے ہوئے ہیں نا، مختلف کاموں میں، مختلف چیزوں میں، مختلف رشتوں میں۔ ذرا سوچیں، جب کچھ نہیں ہوگا، جب ہم تنہا کر دیے جائیں گے،
الگ کر دیے جائیں گے۔ اس کو تو ہم نے ایسے ٹالا ہوا ہے جیسے ہمارا اسے واسطہ ہی نہیں پڑنے والا۔ مجھے دنیا کی رغبت دلائی جاتی ہے، دنیا کی باتیں بتائی جاتی ہیں، دنیا کے مشورے دیے جاتے ہیں، دنیا کے ہر مختلف صورتیں دکھائی جاتی ہیں۔